تشریعی ولی اسے کہتے ہیں کہ جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کر کے اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں 40 مومن مرد ہوں وہاں ایک تشریعی ولی ضرور موجود ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اسی طرح جہاں کثیر ازدحام ہو وہاں دعا کا سلسلہ بھی دیا جائے، صدقہ دینا ہو تو کثیر تعداد کے اندر دیا جائے کہ اگر وہ تشریعی ولی وہاں موجود ہوگا تو ایک کا قبول ہوگا، اس کے صدقے سے سب کا قبول ہو جائے گا۔ اور تکوینی ولی فرمایا وہ ہوتا ہے جو عالم کے سیاہ اور سفید اختیارات لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آتا ہے، اور ایسا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ اور یہ مخصوص تعداد ہے، 300 اولیاء ہے اس کے اندر، اور 40 افضال، 7 اوتاد، 5 اقطاب اور ایک قطب عالم ہوتا ہے۔ ابن عساکر اور مشکات المصابیح کی حدیث کے اندر جو میں نے آپ کو ثابت کیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ ولی کے بھی 2 قسمیں ہیں، ولایت کے بھی 2 قسمیں ہیں، بہرحال ولی تشریع ہو یا ولی تکوینی ہو، ولایت کسبی ہو، ولایت وہبی ہو، یہ محب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبین اولیاء کے بارے میں اللہ فرماتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر محبوب اولیاء کی شان دیکھیے، بخاری شریف راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب ولی جس وقت سلوک کے منازل طے کر رہا ہوتا ہے وہ چلتے چلتے محب ہوتا ہے، اللہ محبوب ہوتا ہے۔ پھر ایک وہ بھی مقام آتا ہے ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا میرا بندہ قرب میرا حاصل کرتا ہے نوافل پڑھ کے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ پھر جب یہ منازل کے سلوک جب طے کر رہا ہوتا ہے، جب یہ رستے میں چل رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ محب ہوتا ہے اور ہم اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ یہ نوافل اس قدر سے پڑھتا ہے، یہ نوافل گویا اللہ سے معیت کا ساتھ ہے، اور قرب فرائض یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ فرمایا جس وقت یہ ہماری معیت میں آ جاتا ہے اس وقت ہم اس کو مقام وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب آیا تھا تب یہ محب تھا، اب ہمارا محبوب بنا بیٹھا ہے، ہم محب ہو جاتے ہیں، یہ محبوب ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین یہ تو بتاؤ وہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا فَكُنْتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا ہاں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ارے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر کسی کے لیے پناہ مانگے اسے پناہ دیتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا میں اس ولی کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ ارے اکابرین نے کہا تو پھر غوث اعظم کے لیے کون سا مرتبہ کون سا مقام متعین کرو گے؟ فرمایا وہ فی اللہ بھی ہے، وہ معلّہ بھی ہے، ارے وہ باللہ بھی ہے۔ معلّہ کا معنی کہ قرب نوافل سے ولی معلّہ بن جاتا ہے اور قرب فرائض سے ولی فنا اللہ بن جاتا ہے۔ فرمایا اے غوث اعظم تجھے رب نے وہ مقام عطا فرمایا کہ معیت کا سلسلہ بھی نیچے، قرب کا بھی سلسلہ بھی نیچے، فرائض کا سلسلہ بھی نیچے، تو باللہ کے مقام پر ہے، اللہ کے ساتھ تو بقا کا تعلق رکھتا ہے۔ ارے معنی یہ نکلا کہ جو اللہ کا محبوب بن جائے ساری خدائی اس کی ہوتی ہے۔ پھر اس مقام پہ آگے جبھی تو غوث اعظم فرماتے ہیں آئینی فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میری نگاہوں کے سامنے، ارے رہے اللہ کے سارے دیار، نظر فیلا بلاد اللہ جمان کا خردلتن اللہ حکم اتصالی، اللہ کے سارے شہر ایسے ہیں جیسے میرے ہاتھ میں رائی کا دانہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، بابا ذرا بند کہیے ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ یہ مقام ہے غوث اعظم کا، خدا کی قسم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اکابری نے فرمایا کہ آپ معلّہ ہیں پھر باللہ ہیں، اور معلّہ ہیں فی اللہ ہیں اور پھر باللہ ہیں۔ معلّہ اللہ کی معیت میں، فی اللہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے،
اور باللہ معلّہ فلّہ اور پھر باللہ، جو اللہ کی ذات کے ساتھ باقی رہے. یہ وہ سے حضرت وہ فرماتے نعم نشأت فی الحب من قبل آدم وقربنی مولا ففزت بدولہ. میری روح نے آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق سے پہلے محبت الہی میں پرورش پائی ہے. سبحان اللہ کہیے. فرماتے وقربنی مولا، مجھے اس وقت بھی اللہ کا قرب حاصل ہو چکا تھا اور میں اس وقت بھی مقام محبوبیت کے اوپر فائز ہو چکا تھا. یہ ہے اعلیٰ حضرت خدا کی قسم. جب اتنے بڑوں کو دیکھا کہ جن کی سرکار کی بارگاہ میں ایسی رسائی ہے، اور پھر ادھر غوث اعظم کے مقام کو دیکھا، سبحان اللہ. فرمایا کہ قطب جو ہیں قطب، وہ جن کو قطبیت کبریٰ کا تاج ملا، وہ کائنات کے اندر صرف 3 شخصیاں ہیں. فرمایا کان الحسن بن علی والقطب الاکبر وسیدنا سید شیخ عبد القادر جیلانی والقطب الاوسط والمہدی خاتمۃ الاقطاب. فرمایا سب سے بڑا، سب سے پہلا وہ قطب کہ جس کے سر پہ اللہ رب العزت نے قطبیت کا تاج رکھا، وہ علی کا بیٹا امام حسن مجتبیٰ کہلاتا ہے. اور دوسرا قطب وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اور تیسرا قطب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر فرماتے کیا بات ہے، کیا بات ہے. ادھر امام حسین کی نسل میں دیکھو تو وقت کے غوث، وقت کے قطب، اہل سنت کے مقتدا، اہل سنت کے پیشوا ہیں. لیکن قطبیت کبریٰ کا تاج تو بہانہ ملا. ادھر امام حسن کی نسل میں سے قطبیت کبریٰ کا تاج مل گیا. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مولا علی قاری کا حوالہ دیا، پھر آگے صاحب کشف کا حوالہ دیا. فرماتے بات یہ ہے کہ جس وقت حضور مولا علی شیر خدا کا وصال ہوا، خلافت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی. 6 ماہ آپ خلافت میں متمکن ہوئے. پھر آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. ارے آج کوئی اپنی اسی کی سیٹ بھی کسی کو نہ دے. یہ علی کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کا ہی جگرا تھا کہ جنہوں نے اتحاد امت کی خاطر، محبت امت کی خاطر 2 عظیم مسلمانوں کو ملانے کے لیے اتنی بڑی قربانی کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف اپنی خلافت کو سونپی بلکہ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہ دیکھا کہ ہمارے محبوب کے نواسے نے امت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، فرمایا ہم تجھ سے خوش ہو گئے اور ہم تمہیں انعام دیں گے. انعام یہ ہے کہ قطبیت کبریٰ کا تاج علی کے بیٹے حسن مجتبیٰ کے سر پر ہوگا یا پھر ان کی نسل کی سر کے اوپر قیامت تک قائم رہے گا. شیخ عبد القادر جیلانی امام حسن مجتبیٰ کی آل میں سے ہیں. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبیٰ کی آل میں سے ہیں. اور پھر جن کا ذکر خیر ہم آج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول حدیث کتاب لکھی جو کہ استنبول سے چھپی ہوئی، جس کے اندر عقائد اور کلام کے اوپر بڑی بحث کی. اور پھر خلفاء راشدین کا ذکر کیا، حضور مولا علی شیر خدا کی خلافت کا ذکر کیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی ذکر کیا. صفحہ نمبر 271 کے اندر ابھی بھی پڑھ کے آ رہا ہوں. صفحہ 271 کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ جن کے ہاتھ پہ بیعت مولا علی کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ نے کر لی، ہم نے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر دیا. بس یہ پیران پیر. آج کے زمانے میں ہم کاتب وحی صحابی رسول کا مقام کسی پیر کے منہ سے نہ سنیں گے، بلکہ پیران پیر روشن زمین شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ سے سنیں گے کہ مقام معاویہ کیا ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے آپ کی نگاہ میں امیر معاویہ کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر ابو صالح کے بیٹے سید عبد القادر کو پتہ چل دے کہ ادھر سے امیر معاویہ کی سواری آئے گی، میں پہلی سے وہاں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاؤں گا، سر سے دستار بھی اتار دوں گا. امیر معاویہ کی سواری آئے گی، ان کے پاؤں کے کھروں سے مٹی لگ کر اڑے گی اور سے اعظم کے سر پر پڑے گی، میری تقدیر ہی سمجھ جائے گی. یہ غوث اعظم سبحان اللہ کا ہی ذرا. یہ وہ ہے امام الاولیاء کے جنہوں نے سب سے بڑھ کر دفاع صحابہ کیا ہے اور بتایا کہ امیر معاویہ کا مقام کیا ہے. اور فرماتا یہ میں نہیں کہتا وخلافته ثابتۃ فی قول نبی، ان کی خلافت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث سے بالکل ثابت ہے. خلافت ان کی بالکل ثابت ہے.
تو لہٰذا اور پھر اس سال کے جس سال حضرت امام حسن مصطفیٰ نے بیعت کی، آپ نے فرمایا اس سال کو عام الجماعت ہم کہیں گے، یعنی یہ پورا سال جماعت والا۔ اس وقت کسی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں تھا، ساری امت مسلمہ اتباع حسن کے اندر لگی ہوئی تھی۔ جدھر علی کا بیٹا گیا وہاں ساری امت مسلمہ چلی گئی، یعنی امام حسن مصطفیٰ نے جس کے ہاتھ میں بیعت کر کے اس کو اپنا خلیفہ مان لیا، وہ اس کا فرماتے وہ ہمارے بھی سر کا تاج بن گیا۔ نعرہ تکبیر! بھائی ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ، ذرا جذبے سے نعرے کی آواز ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاہ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہ ہے غوث العظم کی بات سے بہت سبحان اللہ۔ مگتوں کو سلطان بنایا، چوروں کو عبدال، سب کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، ایسے ہیں لجبات۔ ارے آؤ سبھی گنون کے گائیں، جاگ اٹھے تقدیر، غوث اعظم دستگیر، حق اللہ ہو غنی۔ فرمایا تجھ سے اور دہر کے اقتاب سے نسبت کیسی، پھر کتب کون ہے، کون ہے؟ کہتے خادم تیرا، چیلا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث اعظم تیرا مقام تو ایسا عرفہ والا ہے کہ اگر کوئی تیرے قدموں میں آ کے بیٹھ کے تیری ٹانگیں دبائے وہ وقت کا کتب بن جاتا ہے۔ ہاں یہ غوث اعظم جن کے بارے میں آپ نے واقعہ بڑا مشہور سنا کہ چور نے دیکھا رات کا گھپ اندھیرا، چور کو سوجی چوری، اس نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں کے ساتھ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، نذرانے ان کو دیتے ہیں، معاذ اللہ پتہ نہیں کس طرح پیسہ بٹورا ہوگا۔ وہ چوری کے ارادے سے گھر میں گھسیا، ادھر ایک ابدال کا انتقال ہو گیا۔ شیخ ابدال حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کی حضور ایک کتب چاہیے، ایک ابدال چاہیے۔ فرمایا صبح آ جانا، عرض کی ابھی چاہیے۔ فرمایا اندر جاؤ، صف میں جا کے نکالو، وہی کتب ہے۔ سبحان اللہ، جو چور چوری کے ارادے سے آیا تھا، ادھر چھ ابدال اس کو کہنے کے باہر آ، وہ سمجھا کہ میں پکڑا گیا، لیکن یہ نہ سمجھا کہ کس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوں۔ بہجت الاسرار کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ جنگل میں بیٹھ کر جا رہے تھے، گھوڑے میں بیٹھ کر جنگل میں جا رہے تھے، راہزن آیا، ڈاکو آ گیا، ہوش پاک کے دامن کو پکڑا، کہا بابا جی سارا مال دیجئے، اپنا قبہ بھی اتار دیجئے۔ ادھر ہوش پاک نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی لا الہ الا امین، اس نے تیرے غوث کا دامن پکڑا ہے، اب حشر تک نہ چھوٹے۔ یہ جملہ کہنا تھا وہ بندہ اللہ کا ولی بن گیا۔ ارے جو دامن پکڑے وہ وقت کا ولی بن جائے، جو گھر میں گھس جائے وہ وقت کا قطب بن جائے۔ اے قادری تو اپنی قسمت سے ناز کر، تو یہ کہتا ہے میں شکر ہوں، میں قادری ہوں، ارے شکر ہے رب قدیر کا، میرے ہاتھوں میں دامن ہے۔ پیران پیر کا فرمایا جب نیت بھی اچھی نہ ہو، نیت بھی خیر والی نہیں، نہ اس کو وضو تھا، نہ نمازی تھا، نہ نیازی تھا، نہ صاحب عقیدت تھا، نہ ماننے والوں میں تھا، نیت بھی بری، لیکن غلط ارادے سے گھس آیا، لیکن نگاہ پڑی وقت کا قطب بن گیا۔ اے قادری تو تو بڑی عقیدت سے غوث پاک کا نام لینے والا ہے، تجھے غوث پاک اتنی بڑی سے بڑی نعمتوں سے نوازتے ہوں گے۔ یہ مقام دیکھیے، فرمایا باہر آؤ، اس نے کہا جی میں چور ہوں، کہا تو قطب ہے، کہا میں چور ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا چپ کر قطبہ، باہر آ، تجھے پتہ نہیں چلا تو کس کے گھر کے اندر گھس آیا ہے۔ پھر بولنے والا بولا منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، لیکن چوروں کو ادار، سب کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، ایسے ہیں لجبال۔ آؤ سبھی گنون کے گائیں، جاگ اٹھے تقدیر، غوث اعظم دستگیر، حق اللہ ہو گئی۔ اور پھر یہ دیکھیے ایک اور واقعہ، غبطۃ الناظر فی ترجمہ شیخ عبد القادر، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ کمال کا واقعہ لکھا۔ یہ حیتمی بھی نہیں، مکی بھی نہیں، وہ بھی چوٹی کے محدث ہیں، لیکن جن کا نام میں نے لیا کہ وہ ہے کہ جن کی شخصیت میں کسی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے ابن حجر ہمارے سر کا تاج ہے۔ انہیں سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کی تعریف کتنی کریں، فرماتے بس حضور کو الہ نہیں کہنا، معبود نہیں کہنا، باقی جو ہے وہ کہہ دو، جو کہہ سکتے وہ کہہ دو مصطفیٰ کو، معبود نہ کہنا۔ انہیں نے کتاب لکھی، کیا شان غوث اعظم کی بیان کی۔ غوث اعظم آپ تقلید کے اندر حنبلی تھے، رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں رفع یدین سے منع کرتے ہو، ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تم نے ان کا عمل لے لیا لیکن عقیدہ کیوں نہ لیا؟ وہ تو کہتے ہیں میں اوپر دیکھوں تو لوح محفوظ دیکھتا ہوں، رب کے سارے شعر دیکھوں تو ہاتھ میں جیسے رائی کا دانہ ہو ایسے دیکھتا ہوں۔ ارے وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ لولا لجام شریعتی علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون۔ ہاں اگر میری زبان پہ شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں غیب کی خبریں دیتا اور بتاتا
آتے ہو؟ کیا گھر میں جمع کر کے آتے ہو؟ میں نے کہا ان کے اس فرمان کو بدمان جو کہتے وَعِزَّتِ اللَّهِ إِنَّ يَدِي عَلَى مُرِيدِ كَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ وَإِن لَّمْ يَكُن مُرِيدِي جَيِّدًا فَأَنَا جَيِّدٌ. اللہ کی عزت کی قسم میرا ہاتھ میرے مریدوں میں ایسے ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر ہے. ارے اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا؟ میں تو بڑا ہوں. فرمایا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. فرماتے ہاں میں گیا تھا دروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کے پاس اور میں نے جا کے پوچھا کہ بتا کوئی قادری جہنم میں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے شفاعت کر کے سارے چاہنے والے سارے ماننے والے سارے قادری پہلے سے اللہ کی رحمت کے اندر کھاتے میں لکھوا دیے, کوئی چھوڑا ہی نہیں. اللہ کے قسم کے لائق ہو حضور, مبارک ہو آپ کو, آپ کا نام لیوا کوئی بھی ابھی تک جہنم میں نہیں آ سکا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, غوثیہ, غوثیہ. تو ہم کہتے ہیں آپ رفع دین کریں لیکن ان کے عقیدے کو بھی تو لیں. عقیدے کیسے کیسے تھے؟ سبحان اللہ, ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں زرتو قبر الامام. اب غوث پاک تھے حنبلی, کہتے میں امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گیا. کہو سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جانا شہنشاہ ولایت. حضور غوث اعظم کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ کہیے. یہ ولیوں کے شہنشاہ کا طریقہ ہے کہ ولیوں کے قبروں پہ جایا جائے, وہاں دعائیں مانگی جائے جا کے. کہتے میں گیا زرتو قبر الامام, میں تو امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گیا. کہتے آگے کیا دیکھا؟ فخرج من القبر, قبر پھٹی, امام احمد بن حنبل قبر سے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. وَزَمَّ الشَّيْخُ إِلَىٰ صَدْرِهِ, کہا عبد القادر تو مجھے سلام کرنے آئے, میں تجھے سینے لگانے کے لیے تیار ہوں. ہائے 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 ہائے. قبر سے نکل کر غوث فرماتے مجھے سینے سے لگایا. وَأَلْبَسَهُ خَلَاطًا, پھر جھکے اندر سے جبہ نکالا. کہا میں جانتا تھا تو آئے گا. ارے میں تو انتقال سے پہلے انتظام کر کے گیا تھا. امام اعظم مجھ سے آگے نکل گئے, امام شافعی آگے نکل گئے, امام مالک آگے نکل گئے. الہ العالمین, میں نے بھی تو تیری دین کی بڑی خدمت کی ہے, میرا نام کس سے روشن ہوگا؟ فرمایا اے احمد بن حنبل, ایک تنہا شہباز آئے گا, اس سے تیرا نام بھی روشن ہوگا, تیری فقہ کو 4 چاند وہ لگائے گا. فرمایا میں نے تو تجھے رب سے مانگ کے لیا ہے. اور پھر پیشن کو دی, سینے سے لگا کے فرمایا اے غوث اعظم, ساری کائنات علم شریعت میں علم طریقت میں ہمیشہ تیری ہی محتاج نظر آتی ہے. اب یہ دیکھیے سبحان اللہ, اب لوگوں کو اس میں مغالطہ لگ گیا, مغالطہ لگ گیا. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ قیامت سے پہلے قیامت کیسے برپا ہو گئی؟ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہر ایک نے اٹھنا ہے, قیامت آئے گی تو اٹھیں گے ہر کوئی, قبر سے اٹھنا ہے, یہ پہلے کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ تو سبحان اللہ, قربان جاؤ محدثین کی نظر پر, قربان جاؤ علماء اہل سنت کی نگاہ پہ. فرمایا ان سے پوچھو جس قیامت سے پہلے قیامت برپا ہونے کی تم بات کرتے ہو وہ تو پھر پہلے ہو گئی. ارے جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے معراج کی رات جب مسجد اقصی میں جلوہ فرما ہوئے تو جس رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے کم و بیش 7 لاکھ نبیوں کو قبر سے نکال کر مصطفیٰ کریم کے پیچھے کھڑا کر دیا, وہ ایک امام احمد حنبل کو مصطفیٰ کے لاڈلے بیٹے غوث اعظم کے لیے قبر سے کیسے باہر نہیں نکال سکتا؟ وہاں 1.25 لاکھ تک کم و بیش نکل گئے, یا ایک نکل آیا تو پھر کون سا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ لہذا جو تمہارا وہاں جواب ہے وہی یہاں پر ہمارا جواب ہے.